السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج میری جانب سے آپ سب کو جمعہ مبارک ہو۔ آج ہم ایک ایسی داستان سنائیں گے ہندوستان کا وہ عاشق رسول جس کے گھر پیرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر یہ داستان آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے اور ہمارے ویڈیو اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو بہت ہی اچھے سے سنیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی اچھا لگے گا۔ اور وہ عاشق رسول ہندوستان میں کس جگہ پہ رہتے تھے؟ گجرات کے اندر ایک جوناگڑھ ایریا کا نام ہے، وہاں کے رہنے والے تھے وہ۔ اللہ اس پہ 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے، بس کام کرتا رہتا، نبی کو یاد کرتا رہتا، نبی پہ درود پڑھتا رہتا۔ اسی طرح سے زندگی کے شب و روز گزر رہے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں بھی مانگتا تھا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بھی عرض کرتا تھا، کہتا تھا سرکار بلا لیجئے ایک بار مدینے میں، ارے جنت کا کروں میں بھی دیدار مدینے میں۔ وہ سنگ تراش اپنے کام میں لگا رہتا اور نبی کو یاد کرتا رہتا، نبی کا نام لیتا رہتا، کہتا تھا آقا مجھے بلا لو، آقا مجھے بلا لو، آقا مجھے بلا لو۔ ایک دن جب کام سے فارغ ہو کے گھر پہ آ کے سویا، رات کو یاد کر رہا تھا، آقا کو درود پڑھتے پڑھتے نیند آ گئی، اور جسے درود پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے، اللہ اللہ اس کا کیا کہنا۔ ایسے دیوانے کوئی تو اپنے نبی کی زیارت ہوا کرتی ہے۔ وہ درود پڑھتے پڑھتے سویا، خواب دیکھا، زندگی کی معراج ہو گئی، خواب میں آمنہ کا لال تشریف لے آیا۔ میرے آقا خواب میں آ گئے، دیوانے نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو مچلنے لگا۔ آقا نبی نے فرمایا ہوش میں، اس نے سلام کیا تو نبی نے فرمایا دیوانے تو نے اتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا، اتنا یاد کیا، میں تیرے پاس آ گیا۔ حضور نے کرم فرمایا، دعائیں بھی دیں اور جانے سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا، کیا؟ نبی فرماتے دیوانے تو نے یاد کیا، میں چلا آیا، اب میں تجھے کہہ رہا ہوں تو مدینے کو چلے آنا۔ ہائے ہائے، نبی کے روزے پہ ہر کوئی نہیں پہنچتا، بڑے بڑے فنی خواہ رہتے ہیں، مکہ جا کے لوٹ کے آ جائے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو مدینہ وہی جاتا ہے جسے مصطفیٰ بلاتے ہیں۔ نبی نے کہا میں تجھے بلا رہا ہوں، چلے آنا۔ اس نے اتنا سنا، تڑپ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گیا، کہنے لگا آقا مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، کیسے آؤں گا؟ آج بھی نہ جانے کتنے لوگ دل میں یہی خواہش ہے، تڑپتے روتے راتوں کو اشک بہاتے، مولا کاش ہمارے پاس بھی چند سکے ہوتے، تھوڑی سی دولت ہوتی، اتنی تو ہوتی کہ ہم تیرا گھر اور تیرے حبیب کا در دیکھ لیتے۔ آقا کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، آقا انتظام کر دو، بلا لو بلا لو، بڑی تمنا ہے۔ تمنا رکھنی چاہیے دل میں۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں سب سے گزارش کروں گا کہ اس محفل میں جتنی دیر تک بیٹھے ہو بس یہ تمنا لے کے بیٹھے رہو، اور لب پر دل میں بس یہی خیال رہے، آقا کی بارگاہ میں بس اتنا ہی استغاثہ کرتے رہو، یا رسول اللہ ہمیں بھی بلا لو، آقا ہمیں بھی بلا لو۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرا یقین ہے کہ تم یہاں نبی کو دل سے پکار کے کہو گے آقا بلا لو، کملی والا بڑی رحمت والا ہے، انشاءاللہ تمہارا بھی ایک نہ ایک دن بلاوا آ جائے گا۔ دیوانہ رو کے کہنے لگا آقا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیسے آؤں گا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا او میرے غلام، ارادہ بنانا تیرا کام ہے، مدینہ بلانا میرا کام ہے۔ تو ارادہ بنا لے میں تجھے مدینہ بلا لوں گا۔ اللہ اللہ بیدار ہوا، اب کچھ نہیں سوچتا، اشک آنکھوں میں مدینہ مدینہ پکارتا ہے۔ اور نبی نے ایک بات اور کہی تھی، مصطفیٰ نے فرمایا تھا ہماری مینار کا ایک کنگرا ٹوٹا ہوا ہے، تو پتھر کا کام کرتا سنگ تراش ہے، ذرا مینار کا کنگرا بھی درست کر دینا۔ خدمت بھی دے دی آقا نے، اللہ اکبر کبیرہ۔
खिदमत भी सौंप दी मुस्तफा ने। अब इसने औजार का थैला उठाया, कांधे पे रखा, झूमता हुआ ये गुदड़ी का लाल चल पड़ा। लोगों ने पूछा, तारीख ने पूछा कहाँ चले? इसने कहा नबी ने बुलाया है, मदीना जा रहा हूँ। लोगों ने कहा न सामान है, न माल है, न दौलत है, न तेरे पास कोई टिकट है, कुछ भी नहीं है, कैसे जा रहा है? कहने लगा मेरे नबी ने मुझे खुद आके कहा है, बुलाया उन्होंने है और इंतजाम की जिम्मेदारी भी उन्होंने ली है। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं तो निकल पड़ा। सामान की जरूरत क्या है, मदीने का मेहमान बनने जा रहा हूँ। आका ने बुलाया है, इंतजाम भी खुद आका ही फरमाएंगे। अल्लाह अल्लाह दीवाना चल पड़ा। और मैं तो मचल मचल के कहता हूँ, मैंने भी दुआ की थी, मैंने भी अल्लाह के रसूल की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में मारूजा पेश किया था। मैंने कहा था मालिक बहुत बढ़ने लगी है बेकरारी, सुकूने कल्ब का सामान कर दे। मेरे मौला यही एक आरज़ू है, मदीने का हमें मेहमान कर दे। पोरबंदर की बंदरगाह, हाजियों का जहाज तैयार। मल्लाह चलाना चाहता है, चलता नहीं। पानी के जहाज से उन दिनों लोग सफर करते हैं। बहुत कोशिश की गई कि जहाज आगे बढ़े, बढ़ता ही नहीं। चेक किया, सब कुछ किया, पता ही नहीं खराबी क्या हो गई, पता ही नहीं चल रहा क्या हो गया। इंजीनियर कहता है सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा। बहुत वक्त गुजर गया, तब एक हाजी की नजर पड़ी जो उस जहाज में बैठा था। हाजियों का जो काफिला था ना, उसी काफिले में एक हाजी की नजर पड़ी। उसने देखा वो दूर एक दीवाना झूमता हुआ आ रहा है, वो दूर एक नबी का आशिक मचलता हुआ आ रहा है। उसने कहा ये जहाज ऐसे नहीं बढ़ेगा। कहा फिर क्यों? कहा अभी तो नबी का एक गुलाम बाकी है, अभी नबी का एक दीवाना बाकी है, जब तक वो नहीं आएगा जहाज आगे नहीं बढ़ सकता है। अल्लाह अल्लाह। अब जैसे दीवाना जहाज के करीब आया, इससे न किसी ने टिकट मांगा, न कोई बात पूछी, बस पकड़ा, जल्दी बिठाया, काफिला रवाना हो गया। बुलाया मुस्तफा ने था तो इंतजाम भी तो किए थे ना। बस जैसे ही से बिठाया, जहाज को आगे बढ़ाया, जहाज चला, काफिला रवाना हो गया। झूमते झूमते जा रहे हैं। वो दीवाना भी कहता जा रहा है मदीने का सफर है और मैं नमदीदा कदम लर्जीदा बदन संजीदा। दीवाना जैसे जैसे मदीना करीब आ रहा था, इसकी बेकरारियां बढ़ रही थी। आखिरकार वो वक्त भी आ गया कि मदीना शरीफ पहुंच गया। जैसे ही मेरे नबी के उस मुबारक मुकद्दस पाकीज़ा शहर में कदम रखा, बस इसकी बेकरारियों को आलम न पूछो। रोज़े रसूल की तरफ जा रहा है, आंखों में आंसू लिए हुए, आंखें बरस रही हैं, नबी के आस्ताने की तरफ जा रहा है। जैसे मेरे आका के रोज़े की तरफ पहुंचा, मस्जिद नबवी के करीब पहुंचा, वहां के खादिमों ने देखा, फौरन रोक लिया, पकड़ लिया। कोई गले में इस्तकबाल करते हुए हार डालता है, गुलपोशी करने लगे। अल्लाह अल्लाह समझ में नहीं आ रहा था इसकी। कहने लगा भाई मैं पहली बार आया हूँ मदीना, मैं तो कभी आया भी नहीं हूँ, आखिर मेरी गुलपोशी किस लिए हो रही है, आखिर किस लिए इतनी इज्जत दी जा रही है। वो खादिम कहने लगे तुम खुद नहीं आए हो, तुम्हें तो नबी ने बुलाया है, तुम्हें नबी ने मदू करके बुलाया है। अरे सुनो सुनो, हम क्या जानते तुम कौन, तुम हिंदुस्तान के रहने वाले, हमें क्या पता तुम्हारे बारे में। लेकिन सुनो सुनो, उधर नबी ने तुम्हें दावत दी, इधर नबी मेरे ख्वाब में आए, मुझे तेरा चेहरा दिखाया और नबी ने फरमाया हिंदुस्तान से मेरा गुलाम आ रहा है, आए तो उसकी इज्जत कर लेना, आए तो प्रोटोकॉल देना, आए तो एहतराम कर लेना, आए तो गुलपोशी कर लेना। हम तो नबी के हुक्म की तामील कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, यहाँ से जाने वाला ऐसा गया, सारा मदीने के लोग उस दीवाने की किस्मत पे नाज कर रहे थे। ऐसे भी जाने वाले होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो नबी के शहर में जाते हैं तो उन पर फख्र होता है, नाज होता है। तारीख रकम कर दी उस दीवाने ने। रोज़े रसूल के करीब जैसे पहुंचा, तड़प गया, बेकरार हो गया, मचल गया, आंखें बह रही हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इसी आलम में चीख मारी, जमीन पे तड़प के गिरा, बेहोश हो गया। कहता आका आया हूं तो अब वापस नहीं जाऊंगा,
خیر ہوش آیا, اٹھا, اوزاروں کا جھولا اٹھایا, وہ مینار دیکھی, اس مینار پہ چڑھا, اس کنگرے کو درست کیا, درود پڑھتا ہے, سلام پڑھتا ہے, کام کرتا ہے. جیسے مکمل ہو گیا نا, جیسے کمپلیٹ ہو گیا, ہائے ہائے اب تو سب کچھ مل گیا تھا دیوانے. جسے مدینہ مل جائے اس کی زندگی میں باقی کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ نہیں رہتا. اللہ اللہ بھی سے تو مدینہ مل گیا تھا. رات دن جس نبی کے روضے کی محبت میں تڑپ رہا تھا, اب کون سا دل آتا جو اس شہر کو چھوڑ کے ہندوستان آتا؟ اب وہ کون سا دل آتا کیسے سے دل پہ پتھر رکھتا کہ لوٹ کے آتا؟ اللہ اللہ. لوگوں نے دیکھا دیوانہ مینار پہ چڑھا ہوا ہے, ادھر کام مکمل ہوا, وہ کنگرا درست ہوا. لوگوں نے دیکھا ابھی تو جان تھی, ابھی تو جان جسم میں تھی, لیکن جب مینار سے نیچے آیا تو جان جانے جانا کے پاس چلی گئی. زندگی وہیں پہ تمام ہو گئی, زندگی کا قصہ وہیں پہ ختم ہوا. اب تو اسے کیسی اللہ اللہ کہ وہیں پہ آج بھی وہ دیوانہ نبی کے ہی شہر میں آرام کر رہا ہے. کیا ہے مدینہ؟ پوچھو تو صحیح لوگوں سے. آج تو یہ جو حاجی جا رہے ہیں نا آج کل بہت سارے, اللہ مدینے کی حاضری کی توفیق دینا تو دل میں سچی محبت بھی دے. جی اچھا ماشاء اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. ان آنکھوں نے ابھی بھری یہ بتائیں گے تمہیں کیا ہے مدینہ. اللہ اللہ آپ حضرت بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں. میں دعا کر رہا ہوں پورے دل سے, اللہ والے کا آستانہ سامنے ہے, ان کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنا کے نبی کی بارگاہ تک پہنچنے کی جرت کر رہا ہوں. سرکار غوث اعظم سرکار غریب نواز کو وسیلہ بنا کر بالکل سچی عقیدت کے ساتھ میرے ساتھ اس دعا میں شریک ہو جاؤ. ایک بار آمین کہنا ہے آپ کو, پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو جائے. یا اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, اور میں نے ایک نبی کی حدیث پڑھی تھی, میں مچل گیا تھا, وہ آج تم کو سنا رہا ہوں. نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تم دعا مانگتے ہو نا تو مرضی اس رب کی ہے کہ وہ قبول کرے نہ کرے. وہ بڑا رحیم ہے, کریم ہے. سرکار فرماتے ہیں ایمان دو چیزوں کے درمیان ہے, اللہ کی رحمت پہ بھروسہ اور اس کا خوف دل کے اندر ہو. ان دو چیزوں کے درمیان ہے ایمان. مگر نبی فرماتے ہیں کہ تم جو دعا مانگتے ہو نا مرضی رب کی ہے قبول کرے نہ کرے, مگر ایک وسیلہ ایسا ہے جب تم وہ وسیلہ دے کے دعا مانگتے ہو نا اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ قبول کرتا ہے. وہ وسیلہ کس کا ہے؟ وہ نبی کی بیٹی کا وسیلہ ہے, وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا وسیلہ. نبی فرماتے جس نے فاطمہ کے وسیلے سے رب سے دعا مانگی رب اس دعا کو رد نہیں کرتا قبول کرتا. مولا رات کی سناٹے کے عالم میں جتنے غلام بیٹھے اللہ سب تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے تیرے حبیب کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہوئے تجھ سے عرض کر رہے مولا آج کی اس رات میں دعا قبول کر لے. تیرے حبیب کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں, سیدہ کے سجدوں کا وسیلہ پیش کر رہے. مولا ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرما دے. مدینہ جو گئے ہوں ان سے پوچھو مدینہ کیا ہے. یہ آج کل کے جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا لیبل کے لیے جاتے ہیں, لیبل لگوانے کے لیے. حاجی صاحب عزت کی جائے بس, ارے حاجی صاحب, ارے یہ صاحب. بعض لوگ تو لیبل کے چکر میں بس گئے اس فکر میں رہتے کسی صورت سے میں بس جلدی یہاں سے واپس جاؤں, میرا کاروبار سارا پیچھے چھوڑ کے آیا ہوں ہندوستان میں, کاروبار کہیں میرا خراب نہ ہو جائے, اتنے دن میرے بچے کیسے سنبھال پائیں گے میرے کاروبار کو, کہیں دقتیں نہ ہو جائیں, مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے. کاروبار کی فکر نادان, ارے وہاں پہنچ کے تو کاروبار کی فکر کر رہا ہے. ارے تو نے سوچا نہیں, جانا نہیں, سمجھا نہیں, تو پہنچا کہاں ہے؟ تجھے اتنی سمجھ ہی نہیں آئی تو کہاں پہ کھڑا ہے. پورا دن اپنے بچوں سے ویڈیو کالنگ پہ بات کر رہا ہے, ہوٹل کے اندر اے سی روم میں پڑا ہے. ارے بے وقوف تو ہوٹل میں اے سی روم میں آرام کرنے کے لیے گیا تھا یا رب کی عبادت کرنے گیا تھا, نبی کو راضی کرنے گیا تھا, نبی کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے گیا تھا. لیبل والے حاجی الگ, ان سے اللہ توفیق دے کہ کوئی لیبل کے لیے نہ جائے, دل سے جائے, دل سے جائے. نبی فرماتے ہیں جو حج کرنے جاتا ہے نا جب وہ واپس آتا ہے نا ارکان حج پورا کر کے اللہ اسے ایسا کر دیتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے, کوئی گناہ باقی نہیں رہتا, اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا. روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاجی صاحب بتائیں گے, سید صاحب ہمارے روزہ رسول پہ جیسے ہی پہنچو نا تو یہ ظالم لوگ جو آج کل حکمران بنے بیٹھے ہیں بس وہاں ٹھہرنے نہیں دیتے,
5 منٹ 2 منٹ مشکل سے بس آگے بڑھو آگے بڑھو آگے بڑھو، ٹھہرنے نہیں دیتے۔ اب دیوانے جو جاتے ہیں نا، خاص طور پہ ہندوستان والے، تو چاہتے ہیں کہ کچھ دیر رکیں، سلام پڑھیں، نبی سے ہاتھ اٹھا کے کچھ دعا مانگیں، مگر وہ ظالم ٹھہرنے نہیں دیتے، رکنے نہیں دیتے۔ خیر اس سے بھی فکر نہ کرنا اس کی، کیونکہ نبی کی رحمت جب جوش پہ آتی ہے نا تو ایک لمحے میں نہ جانے کیا کیا نواز دیتے ہیں اس طرح۔ اور جسے نبی نواز دے نا، قسم خدا کی پوری دنیا اس پر ناز کرتی ہے، کوئی اس کا ہمسایہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تمہیں یاد نہیں حضرت امام حسین کا بچپن تھا، حضرت سیدنا امام حسین بچپن کا زمانہ تھا، بچوں میں کھیلتے، بچوں کی فطرت ہوتی ہے، فطرت کھیلتے ہوئے آپس میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے امام حسین، ایک بچہ تھا، وہ بچہ کہنے لگا کہ حسین مجھے نہیں جانتے تم، میں کون ہوں؟ امام حسین نے کہا کون ہے بھائی تو؟ کہنے لگا میں دنیا کے مشہور سخی حاتم طائی کا پوتا ہوں۔ کس کا؟ حاتم، بولو۔ بچہ کہنے لگا حسین مجھے نہیں جانتے، میں کون ہوں؟ حاتم طائی کا پوتا ہوں۔ تم نے میرے دادا کا نام سنا ہے کبھی؟ کہتا ہے میرا دادا اتنا بڑا سخی تھا، اتنا بڑا سخی تھا، میرے دادا کا بہت بڑا محل تھا، محل کے 10 دروازے تھے۔ اتنا بڑا سخی تھا میرے دادا کے محل کے 10 دروازوں پر مانگنے والوں کی لائنیں لگی رہتی تھی، قطاریں لگی رہتی تھی، بھیڑ لگی رہتی تھی۔ میرا دادا مانگنے والوں کو ایک دروازے پر نہیں 10 دروازوں پہ دیتا تھا، مگر اس کی پیشانی میں کبھی پل نہیں آتا تھا۔ بڑی بات تھی۔ میرا دادا اتنا بڑا مشہور سخی، اتنا نوازتا تھا، اتنا نوازتا تھا، اتنا نوازتا تھا، 10 دروازوں سے دیا کرتا تھا۔ ہائے ہائے، جیسے اس نے کہا نا امام حسین کو بچپن ہے، مگر جواب کتنا پیارا دیا۔ کہتے ہیں سن لے تو ہوگا دنیا کے مشہور سخی حاتم طائی کا پوتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یاد رکھ لے تو حاتم طائی کا پوتا ہے، میں تو امام الانبیاء کا نواسا ہوں، میں اس کا نواسا ہوں۔ وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، سارے نبی پیچھے کھڑے ہو کے اس کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں، میں اس نبی کا نواسا ہوں۔ امام حسین نے کہا میں مانتا ہوں تیرا دادا بہت بڑا مشہور سخی تھا، بڑا نوازتا تھا، لوگوں کو بڑا دیا کرتا تھا، مگر سن لے بڑا فرق ہے تیرے دادا میں اور میرے نانا میں۔ تیرے دادا کا بہت بڑا محل تھا، محل کے 10 دروازے تھے، مگر سن لے جب پہلے دروازے پہ مانگنے والا آتا تھا، تیرا دادا پہلے دروازے پہ اسے دیتا تھا، اس کا بھلا نہیں ہوتا تھا، وہ دوسرے پہ آتا تھا۔ تیرا دادا دوسرے پہ بھی دیتا تھا، پھر بھی بھلا نہیں ہوتا تھا، وہ تیسرے پہ آتا تھا۔ تیرا دادا تیسرے دروازے پہ بھی دیتا تھا، پھر بھی مانگنے والے کا بھلا نہیں ہوتا تھا، وہ چوتھے پہ آتا تھا۔ 10 دروازوں سے تیرا دادا دیا کرتا تھا، مگر مانگنے والے کا بھلا نہیں ہوتا تھا۔ آ میرے نبی کی شان دیکھ لے، میرے نانا کا مقام دیکھ لے، محل نہیں تھا، محل کے 10 دروازے نہیں تھے، ایک جھونپڑی تھی چھوٹی سی، اسی میں ٹوٹی چٹائی پہ میرا نانا بیٹھا ہوتا تھا، مگر سن لے تیرا دادا 10 دروازوں سے دیتا ہے، پھر بھی مانگنے والے کا بھلا نہیں ہوتا ہے۔ اور میرے نانا کا مقام یہ ہے، جس کو ایک بار میرے نانا نے وہاں دے دیا، اسے زندگی میں کسی سے دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ،